پہلے ہم حرم کا ایک جنرل آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں کہ حرم میں ہے کیا. یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی بیسک قسم کا ماڈل ہے تاکہ ہم وہ مقامات کو آپ کو سمجھا سکیں کہ یہ کون سی جگہ کیا ہے، اور تاکہ آپ اسے ویژولی دیکھ کر ایک بار سمجھ لیں انشاءاللہ، تاکہ حقیقی کعبہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں آپ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو سب سے اہم مقام ہے وہ ہے حجر اسود. حجر اسود کے متعلق جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں آپ کو ایک حدیث ملے گی جس حدیث کے متعلق کچھ علماء میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ صحیح لغیر ہی کے درجے تک پہنچتی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجر الاسود من الجنہ وکان اشد بیاض من الثلج. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اولے سے بھی زیادہ سفید ہوا کرتا تھا، لیکن مشرکین کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا. اب یہ ایک میریکل کی بات ہے، مطلب ایک ایسی چیز جو ایک انسان خبر کے ذریعے سمجھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا پتھر بھیجا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الحج میں ملے گی کہ اے حجر، مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اچھا اور برا تو سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حجر اسود کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس جگہ سے ہے جس جگہ ہم جانے کا ارادہ کرتے ہیں. ہماری کوشش اور ہمارا گول یہ ہے کہ ہم جنت تک پہنچ جائے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما تو اسی وجہ سے اس پتھر کو چومنا سنت ہے. لیکن چومنے کے اندر ایک بات خیال رکھیں کہ لوگوں کو اگر آپ دھکا لگا رہے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دینا یا چومنا یہ تو سنت ہے، لیکن لوگوں کو دھکے دینا یہ حرام ہے. اسی وجہ سے آپ کو ملے گی حدیث کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا یا عمر انک رجل قوی، اے عمر تم تو ایک مضبوط آدمی ہو، لا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف. اس طرح سے حجر اسود کی طرف بڑھنے میں دھکے مار کر کمزور لوگوں کو تکلیف مت پہنچانا. ان وجدت خلوہ، اگر تمہیں حجر اسود کے پاس جگہ کھلی اور خالی ملے فاستلم ہو تو اسے استلام کر لینا، بوسہ دے دینا. وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَحَلِّلْ وَكَبِّرْ، اگر نہ ملے جگہ تو اس طرف اپنے رخ کو کر لینا اور تکبیر کہہ دینا. یعنی کہ اگر جگہ ملے، موقع ملے کہ آپ وہاں پر بوسہ دے سکتے ہیں، جیسے کہ کئی بار ہوتا ہے، حج کے دنوں میں نہیں ہوتا، رمضان عمرہ کے ٹائم پر نہیں ہوتا، لیکن سال کے کچھ ایسے بھی مہینے ہوتے ہیں جس کے اندر وہاں پر جگہ ملتی ہے، لائن لگا کر لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. بالکل لائن لگا کر، لائن اس طرف لگتی ہے تو لائن لگا کر لوگ بوسہ دیتے ہیں. اگر ایسا موقع مل رہا ہے الحمدللہ، لیکن نہیں ملتا ہے تو لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے، گناہ ہے، اور وہاں سے گناہ کما کر آئیں گے، حج مبرور کہاں سے ملنے والی ہے. تو ایسی غلطی نہ کریے. لوگ ایک سنت کو پانے کے لیے حرام کام کر کے اپنے اوپر ایک گناہ اور بوجھ لے لیتے ہیں جس کی بھرپائی قیامت کے دن کرنا پڑے گا. بالکل غلط بات ہے. لیکن موقع نہ ملے تو کیا کرنا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیث مسند احمد میں صحیح سند سے ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو پہلے تو اگر بوسہ دے سکتے ہو بوسہ دے دو، نہیں دے سکتے ہاتھ لگ سکتا ہے، ہاتھ لگا لو، اور ہاتھ کو چومنا ثابت ہے. لیکن اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو اس طرف رخ کریں گے. ہاتھ کو چومنا نہیں ملتا. اب اس میں آپ کیا دیکھیں گے؟ بہت ساری غلطیاں لوگوں کو دیکھیں گے کرتے ہوئے، اور پبلک کو دیکھ کر اگر آپ حج کریں گے تو بہت ساری عام غلطیاں ہیں جو عوام میں صرف علم کی کمی کی وجہ سے لوگ کرنے لگتے ہیں. وہ غلطیاں اگر ہم بھی کریں تو حج مبرور کا گول کہاں سے حاصل ہوگا؟ کیونکہ گول حاصل کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک لے لو. یہ نہیں کہا پبلک کو دیکھ کر جو پبلک کر رہی ہے وہی کرنا، یہ نہیں کہا، کہا مجھ سے لے لو. تو کیسے کرنا ہے؟ کرنے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک ایک طرح کی دیوار بنا دیتی ہے، بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ویسا نہیں کرنا ہے. جو طواف شروع کرنے میں کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرف رخ کرو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرو. تو ہم رخ کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر شروع کرنا ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں گے جو دو ہاتھ سے اس طرح سے اور ہاتھ کو چومنا اور اس طرح سے کرتے ہیں بہت سارا، اور 2 سے 3 بار. اس وجہ سے یہاں پہ پورا ایک طرح کا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں کچھ سال پہلے تک بھی یہاں پر زمین میں ایک نشانی ہوا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حجر اسود کہاں ہے. ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا، کوشش ہوتی تھی کہ اس لائن پر ہی جا کر کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے.
حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے ایک اپنی لائن سمجھ سکتا ہے، ایک ایگزیکٹ لائن لینا ہے ویسا نہیں ہے، اور وہاں وہ لائن پر دیوار ایک انسانوں کی بن جاتی تھی اور ایک طرح کا ٹریفک جام وہاں پیدا ہو جاتا تھا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہم طواف شروع کرنے والے ہیں، لیکن طواف سے پہلے آئیے ہم حرم کا ایک جنرل اوور ویو دیکھ رہے ہیں۔ کعبے کا دروازہ، کعبے کا دروازہ جو ایک ہائٹ پر ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے تقریباً 6 فٹ کے آدمی کی ہائٹ پر آپ کو کعبے کا دروازہ ملے گا۔ کعبے کے دروازے کے متعلق کوئی ایسی خاص فضیلت نہیں ہے کہ آپ کعبے کے دروازے کو اگر چھوئیں گے یا وہاں پر چھو کر چومنا ہے، ایسا کچھ ثابت شدہ ہے، یا کئی سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کعبے کا دروازہ اگر گھر میں لگا ہو تو گھر میں پرابلمز نہیں آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، آسمان و زمین کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس میں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یقیناً یہ ایک پاک مقام ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اس سے زیادہ فضیلت نہیں بیان کر سکتے۔ تو کعبے کے دروازے کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت اس طرح سے نہیں ہے، ہاں یہ دروازہ ہے کعبے کے اندر داخل ہونے کے لیے، اور یہ تھوڑا ہائٹ پر ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حتیم ہے۔ حتیم ایک ایسی دیوار ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا اس کے 5 سال پہلے کعبہ بلڈ ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک سیلاب اور بارش کے اندر کعبے کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی کچھ، تو مشرکین مکہ جو مکہ کے مشرک تھے جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، انہوں نے کعبے کو گرا کر کے پھر سے بنایا۔ اب جب بنایا تو انہوں نے اپنے لیے قاعدہ رکھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کے محنت کے پیسوں سے ہی بنائیں گے، اور جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو ان کے پاس جو پیسے تھے وہ پیسے ختم ہو گئے۔ اب پیسے ختم ہو گئے، کعبہ بنانا ہے، تو انہوں نے ایک شارٹ کٹ کیا۔ کیا شارٹ کٹ کیا؟ وہ یہ کیا کہ کعبے کو یہاں پر ختم کر دیا اس وال پر، اور اس کے آگے یہ ایک مارکنگ چھوڑ دی، جو حتیم جو ایک طرح کی مارکنگ ہے، جو ایک دیوار ہے، یہ ایک مارکنگ ہے کہ یہ حصہ کعبے کے اندر ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا وہ ایسا پرفیکٹ کیوب نہیں تھا جیسے کہ ابھی ہے، اس زمانے میں یہ حصہ بھی کعبے کے اندر ہوا کرتا تھا، لیکن مکہ کے مشرکوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال پہلے کعبے کو ری بلڈ کیا تھا، وہ ٹائم ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے یہاں سے ڈائریکٹ یہ دیوار بند کر دی اور یہاں یہ نشانی چھوڑ دی کہ یہ کعبے کا حصہ تھا اور آج بھی یہ کعبے کا حصہ ہے۔ تو اگر حتیم کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، جو جائز اور ویلڈ ہے، لیکن اگر کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہے تو حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو وہ کعبے کے اندر کی نماز ہو گئی۔ لیکن طواف کرتے وقت اگر کوئی یہاں سے ہی شارٹ کٹ مار لے اور پورا یعنی یہاں سے گول جانے کی جگہ حتیم کے اندر یہاں کھلا مل جائے اور وہ شارٹ کٹ مار دے تو اس کا طواف کا وہ راؤنڈ پورا نہیں ہوا۔ اس لیے پورا نہیں ہوا کیونکہ راؤنڈ پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے کعبے کا راؤنڈ مارے، نہ کہ یہاں سے کعبے کے درمیان میں سے گزر جائے، یہ کعبے کے درمیان میں سے گزرنا ہو۔ یہ کونا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو حجر اسود کے قریب والا کونا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس رکن یمانی کو بھی چھونا ثابت ہے۔ طبرانی میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ثابت شدہ ہے، یہ ایک عمل ہے اور ہم اس پوری جگہ کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ رکن یمانی بھی ایک مقام رکھتا ہے اسلام میں بہت اہم۔ تو رکن یمانی ہے، اور یہ جو 2 کونے ہیں انہیں شامی کونے کہا جاتا ہے جہاں پر یہ حتیم ہے۔ حتیم کو کچھ لوگ ہجر اسماعیل کہتے ہیں، لیکن اسے کہنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ہاجرہ کو یہیں پہ دفن کیا تھا، لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ حتیم ہے، وہ رکن یمانی ہے، وہ حجر اسود ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اس ماڈل کے اندر ذرا بڑا دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس سے تھوڑا چھوٹا ہے۔ مقام ابراہیم اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کی دیوار بنائی تھی۔ یہاں تک کہ ان کے پاؤں کے جو جنرل نشانات ہوتے ہیں، ایک انسان جب کسی جگہ پہ بار بار کھڑے رہتا ہے تو اس کے نشانات آ سکتے ہیں، تو ان کے پاؤں کے نشانات بھی اس پتھر میں موجود ہے۔ اس کا کوئی خاص مقام ہے تو مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اسے نماز کی جگہ بنا لو۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم وہ تمام قربانیاں، وہ محنتیں، وہ ان کا اخلاص اسے یاد کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس جگہ کو مقام ملا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ہم دیکھتے ہیں مقام ابراہیم کے اندر یہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کعبے کے پوری طرف ہر جگہ سے چمٹے ہوئے ہیں
تو ہم دیکھتے ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ضرور ہے، لیکن کعبے کے حجر اسود اور رکن یمانی اس کے تعلق سے جو خاص فضیلت ملتی ہے، اس کے علاوہ ملتزم کے تعلق سے خاص فضیلت ملتی ہے۔ ملتزم وہ جگہ ہے بین رکنی والبابی۔ تو ہم دیکھتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ملتزم وہ جگہ ہے جو بین رکنی والبابی، کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے، جو مختصر وہ تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ ہے ملتزم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پر لوگ ہر طرف سے چمٹتے ہیں، وہ ہر طرف سے چمٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو جو جگہ ملے گی، جو دلیل ملتی ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہوئے دیکھا کعبے، تو اس میں باقی کی جگہوں پر جا کر چمٹنے میں جو لوگ کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ملتی۔